حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن سامورہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ایک قول کے مطابق ابو خالد ہے۔ سوائی آپ کا لقب ہے۔ آپ اور آپ کے والد محترم کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 حدیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 سن ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اس کے تمام کمالات اور سنتوں کے ساتھ اس طرح ادا فرماتے کہ آپ کی نماز نہ تو بہت طویل ہوتی اور نہ ہی بہت مختصر۔ اسی طرح جمعہ وغیرہ کا خطبہ بھی معتدل ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلمہ تھے، بہت ساری باتوں کو آسان اور کم الفاظ میں بیان فرما دیتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتی ہیں، جمعے کے لیے خطبے 2 پڑھے جائیں۔ دوسرے یہ کہ خطبے میں قرآن کریم کی آیات بھی تلاوت کی جائیں۔ تیسرے یہ کہ خطبے میں وعظ و نصیحت کے الفاظ بھی ہوں۔ چوتھے یہ کہ خطبے نہ بہت دراز ہوں نہ بہت مختصر۔ پانچویں یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان ممبر پر بیٹھ کر فاصلہ کرے۔ خیال رہے کہ خلفاء اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا ذکر نہ سنت رسول اللہ ہے نہ سنت صحابہ بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، یہ ضرور کی جائیں۔ جو لوگ ہر بدعت کو حرام کہتے ہیں وہ اس کو کیا کہیں گے؟ صلو علی الحبیب۔